اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے نئے لیکچر میں ہم نیوٹن کا پہلا قانون حرکت یعنی فرسٹ لا آف موشن اسٹڈی کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ ایوری باڈی کنٹینیو اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ اور اسٹیٹ آف یونیفارم موشن انلیس این ایکسٹرنل فورس ایکٹس اپون اٹ۔ ہر جسم اپنی حالت سکون کو یا یکساں حالت حرکت کو جاری رکھتا ہے جب تک کہ اس پر کوئی بیرونی قوت عمل نہ کرے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو فورس کے بارے میں سمجھایا تھا کہ فورس ایک ایسا عامل ایجنٹ ہوتی ہے جو کسی جسم کی حالت حرکت یا حالت سکون میں تبدیلی لاتی ہے یا تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے، یعنی فورس از این ایجنٹ وچ چینج اور ٹرائی ٹو چینج دا موشن اسٹیٹ آف موشن اور اسٹیٹ آف دا ریسٹ آف اے باڈی۔ تو یہیں سے اصل میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک قوت نہ لگے کسی جسم پر تو اس وقت تک جسم کی جو حالت ہے دو میں سے ایک، یا تو وہ ریسٹ میں ہے تو وہ اس کی ریسٹ کی حالت تبدیل نہیں ہوگی، یا وہ کسی خاص اسپیڈ سے چل رہا ہے تو وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ یعنی اس قانون کے اس طرح دو حصے ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اس کو ہم پہلے حصے کو سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک جسم ہے ہمارے پاس، باڈی ان دی ریسٹ، حالت سکون میں ایک جسم پڑا ہوا ہے، یعنی رکا ہوا ہے، چل نہیں رہا۔ تو یہ قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اس جسم کو ہم حرکت میں لانا چاہتے ہیں تو حرکت میں لانے کے لیے لازمی اسے فورس کی ضرورت ہوگی، نیڈ اے فورس ٹو پروڈیوس موشن۔ یعنی اسے ہم رائٹ ورڈ موو کرنا چاہتے ہیں یا اپ ورڈ موو کرنا چاہتے ہیں یا ڈاؤن ورڈ موو کرنا چاہتے ہیں یا لیفٹ ورڈ موو کرنا چاہتے ہیں، یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے کسی بھی طرف اگر اس جسم کو ہم حرکت دینا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس پر فورس اپلائی کی جائے۔ اگر فورس اپلائی نہ کریں تو یہ جسم جہاں رکا ہوا ہے وہیں رکا ہوا رہے گا۔ اس کی مثال ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ زمین پر رکھا ہوا ایک جسم وہیں پر پڑا رہتا ہے جب تک اس پر فورس نہ لگائی جائے، یعنی اسے کسی طرف کھینچا نہ جائے یا کسی طرف دھکا نہ دیا جائے تو وہ کسی طرف بھی موو نہیں کرتا، حرکت نہیں کرتا۔ تو یہ اس قانون کا پہلا حصہ یہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ یا میز پر رکھی ہوئی کتاب ہو، اے بک لائنگ آن دا ٹیبل، تو یہ بھی اپنی جگہ پر پڑی رہے گی میز پر جب تک اسے اٹھا کر اپنی جگہ سے شفٹ نہ کیا جائے، ادھر ادھر منتقل نہ کیا جائے، تو میز پر رکھی ہوئی کتاب میز پر ہی پڑی رہتی ہے۔ تو یہ قانون کا پہلا حصہ یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا حصہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یونیفارم موونگ باڈی جس طرح بھی موو کر رہا ہے، جس اسپیڈ سے، جس ویلاسٹی سے اور جس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، تو وہ اسی طرف اپنی موشن کو کنٹینیوس رکھے گا۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک جسم ہے جو موونگ کنڈیشن میں ہے اور یہ رائٹ ورڈ موو کر رہا ہے، تو یہ ہمیشہ رائٹ ورڈ موو کرتا رہے گا، دائیں جانب موو کرتا رہے گا، اور جس اسپیڈ سے، جس ویلاسٹی سے چل رہا ہے اسی ویلاسٹی سے یہ چلتا رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ویلاسٹی کم ہو جائے یا یہ رک جائے تو اس پر فورس اپلائی کرنی ہوگی، یعنی وانٹ اے فورس ٹو بی اسپیڈ اپ اور سلو ڈاؤن۔ یعنی اگر ہم اس کی اسپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں یا اس کی اسپیڈ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس جسم کو کیا چاہیے؟ فورس چاہیے۔ جب تک فورس نہ لگے چلتا ہوا جسم ہمیشہ
چلتا رہے گا۔ یہ ہے نیوٹن کے پہلے قانون کا سیکنڈ پارٹ، دوسرا حصہ۔ اب آتے ہیں ذرا جنرل لائف میں ایگزامپل کی طرف۔ تو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم ایک جسم کو، کسی بال کو اگر ہم سڑک پر، کسی کھلی لمبی سڑک، سیدھی سڑک پر زور سے پھینک دیں تو آخر کار وہ گیند تو رک جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ موونگ بال جسے ہم کسی سڑک پر زور سے پھینکتے ہیں اور اسے کوئی روکنے والا ہمیں نظر نہیں آتا، پھر بھی رک کیوں جاتا ہے، یا وہ گیند کیوں رک جاتی ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں، یہ موونگ باڈی ہے ہمارے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی ڈائریکشن آف موشن یہ ہے، رائٹ ورڈ، دائیں جانب۔ تو یہ کیوں رک جاتی ہے بال؟ تو اس پر اصل میں دو فورسز لگ رہی ہوتی ہیں۔ ایک یہ، جب ہم اسے سڑک پر لڑکاتے ہیں تو ڈیورنگ رولنگ، یعنی سڑک پر یہ جو گھومتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے تو سڑک کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہے، تو سڑک یعنی گراؤنڈ جو ہے اس کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے۔ یہ فرکشن کی فورس اس گیند کی، بال کی اسپیڈ کو کم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ گیند اصل میں ہوا کے اندر چل رہی ہوتی ہے، یعنی گیند کے چاروں طرف ہوا ہوتی ہے، گیند ہوا کے ساتھ بھی رب ہوتی بھی چلتی ہے۔ تو ربنگ کی وجہ سے ایئر فرکشن بھی گیند کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ان دونوں فورسز کی وجہ سے، گراؤنڈ فرکشن اور ایئر فرکشن، ان دونوں فرکشنز کی وجہ سے، یعنی یہ ایک قسم کی فورسز ہیں، یہ گیند کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کی وجہ سے گیند کی اسپیڈ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور آخرکار گیند رک جاتی ہے۔ تو نیوٹن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ دونوں فورسز یا اس قسم کی کوئی اور فورس جو گیند پر، جسم پر اپلائی ہو رہی ہو، اگر اسے ختم کر دیا جائے، کسی قسم کی فورس بھی اپلائی نہ ہو گیند پر، تو موونگ باڈی بغیر کسی انجن کے چلتا رہے گا ہمیشہ اور کبھی بھی نہیں رکے گا۔ یعنی اگر ہم سڑک پر پوری زمین کے چاروں طرف ایک سڑک بنا لیتے ہیں ریئلی، اور اس سڑک پر ہم گیند کو زور سے پھینک دیتے ہیں، اور نہ تو ایئر فرکشن ہو نہ گراؤنڈ فرکشن ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گیند گھومتی ہوئی زمین کے چاروں طرف واپس ہماری اسی جگہ پر پہنچ جائے گی جہاں سے ہم نے اسے پھینکا تھا۔ اور اس کی حقیقت بھی ہے، یہ واقعی میں صحیح ہے۔ اسی چیز کو اپلائی کیا جاتا ہے زمین کے گرد جو آرٹیفیشل سیٹلائٹ پھینکے جاتے ہیں، گھمائے جاتے ہیں، تو وہ اصل میں اسی اصول کی تحت چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ زمین کی فضا سے باہر نکل کر زمین کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں اور انہیں روکنے والی کوئی قوت موجود نہیں ہوتی۔ انہیں ایک دفعہ چلا دیا جاتا ہے، پھر وہ چلتے ہی رہتے ہیں کیونکہ اپوزٹ فورس کوئی بھی موجود نہیں ہوتی۔ چیپٹر 7 میں انشاءاللہ میں وہاں اس کو مزید کلیئر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فرسٹ لا آف موشن ہمیں کیا سمجھاتا ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا اور آپ سے ضرور یہ کہوں گا کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔